الحمدللہ الذی هو السمیع البصیر والصلاة والسلام علی نبینا الذی هو سراج منیر وعلی آلہ وصحابہ الذین بسببہم الفجر المنیر وليغفر لعبد اللہ بدر منیر اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، آج ہم نے ایک کلپ دیکھا ملا فضل چشتی لاہوری کا، جس میں انہوں نے مراتب شاہ صاحب کاظمی اور ان کے ساتھیوں کو مباہلہ کا چیلنج جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر دہرایا اور اس میں کچھ نئے رنگ بھرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ چیلنج تو ان کے لوگوں نے پہلے سے کیا ہوا تھا اور آگے سے شاہ صاحب کے ساتھیوں نے ان کو یہ کہا تھا کہ کلپ جاری کروائیں، تو بڑے عرصے بعد امام البغیرت صاحب کو غیرت آئی، وہ جاگے اور انہوں نے جو کچھ اپنے اس کلپ کے اندر کہا ہے وہ آپ نے سنا ہے، لیکن ہم اس پر کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اور ہمارا یہ کلپ خود ملا یزید صاحب، ملا مروان صاحب، ملا شمر صاحب اور ملا کے وہ بھائی کیا ہے ان کا نام، ملا ابن سعد صاحب، یہ سب سن لیں کہ جو ہمارے متعلق ان کے ملا مروان نے باتیں کی اور خود ملا یزید نے یعنی امام البغیرت صاحب نے پیر شفیع کے ٹھیے پر حرم آباد شریف میں بیان کرتے ہوئے یہ جو کہا تھا کہ ہم نے 70 غلطیاں نکالی ہیں، یہی کلپ جو مبالغہ کے حوالے سے ملا نے جاری کیا ہے، اس میں سب سے پہلے جو اس نے سلام کیا ہے نا جی، ہم اس کے سلام کا جو پردہ ہے نا جی وہ چاک کرنے لگے ہیں۔ اگرچہ یہ سلام انہوں نے پہلے بھی کئی مرتبہ ان کے کئی کلپ جو ہیں آپ سنیں گے تو اس کے اندر اسی طرح انہوں نے سلام کیا، تو سلام کرتے وقت جو اس نے غلطیاں کی ہیں، السلام علیکم، میم کے اوپر اس نے پیش کے بجائے السلام، میم کے اوپر پیش کے بجائے ملا نے زبر پڑھی۔ حالانکہ السلام علیکم یہ الفاظ ہیں، السلام مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، مگر اس نے اس کو منصوب پڑھا۔ علیکم اس کی خبر ہے، ورحمۃ اللہ اس کا عطف پیچھے السلام پہ ہے، لیکن ملا نے میم کے اوپر پیش پڑھنے کے بجائے زبر پڑھا اور علیکم کو علیکم پڑھا۔ یہ غلطیاں ہم اس لیے ان کی نکال رہے ہیں کہ جس ملا کو سلام کرنا نہیں آتا، جس ملا کو گنتی نہیں آتی، کہ اپنے اسی کلپ کے اندر ملا نے یہ کہا ہے 17 اگست، تو حالانکہ یہ اردو بول رہے تھے 17 کے بجائے انہوں نے 17 کہا، 17 اگست، 17 اگست کہنے کے بجائے 17 اگست کہا۔ اور آگے پھر انہوں نے ایک لفظ بولا مباہلہ لفظ ہے اور اس کو مبالہ کہا، مبالہ، اور آگے یہ لفظ 2 مرتبہ انہوں نے بولا ہے، مباہلہ کی جگہ انہوں نے مبالہ بولا۔ پھر آج ہمیں ان کا ایک اور کلپ بھی ملا جس کے اندر انہوں نے کمالیہ کے اندر ایک خطاب کیا، بیان کیا، اور اس بیان کے اندر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بنو ہاشم سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں،
ان کے متعلق جب یہ حدیث پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنت کا سردار فرمایا ہے، تو اس مقام پر کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے ملا صاحب نے کہا کہ مستدرک کے اندر یہ حدیث ہے، حالانکہ مستدرک کو امام البغیرت نے مستدرک پڑھا اور 2 دفعہ۔ یہ ہمارے لیے جب ان کا ملا مروان کہیں سے زندہ ہو جاتا ہے، کہیں سے ان کا ملا شمر زندہ ہو جاتا ہے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جب تم ہماری غلطی نکالنے کی کوشش کرو گے تو ہم تمہارے امام البغیرت کو ننگا کر دیں گے، اور ایسا ننگا کریں گے کہ پھر ان کی شلوار اوپر تک نہیں جائے گی، نیچے ہی چلی جاتی رہے گی، اور اسی طرح اسی بے غیرتی میں زمین کے اندر یہ دھنس جائیں گے۔ تو اب جو انہوں نے شاہ صاحب کو، مراتب شاہ صاحب کاظمی کو جو انہوں نے اعلان کر کے چیلنج کو دوبارہ دہرانے کی کوشش کی ہے، یہاں ایک اور بڑی بات میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ملا صاحب یہ بات کہہ چکے ہیں کہ حجرہ والوں کے ساتھ جو شخص بات کرے گا، بحث کرے گا، مناظرہ کرے گا، ان کے سوالات کے جواب دے گا، مبالغہ کرے گا، تو وہ بے وقوف ہوگا۔ حالانکہ کہنا یہ چاہ رہے تھے ملا کہ وہ بڑا جاہل ہوگا، لیکن انہوں نے پھر کچھ رعایت کی اور انہوں نے کہا بڑا بے وقوف ہوگا۔ تو سب سے پہلے میں شاہ صاحب سے بھی عرض کروں گا کہ شاہ صاحب ان کو یہ کہیں کہ پہلے لکھ کے دیں، پہلے لکھ کر دیں کہ ملا امام البغیرت خود سب سے بڑا بے وقوف ہے اور اس کی ٹیم بے وقوف ہے، اور بے وقوف ٹیم کس منہ سے فخر السادات کو چیلنج کرتی ہے، کبھی مناظرے کا، کبھی مبالغے کا۔ شرم کرو جب تم جاہل ہو۔ اور کیا یہ سب یزیدی ہیں؟ عنوان کے اندر خود ملا نے اس بات کا اعتراف کیا ہے، جو کلپ ہم نے سوشل میڈیا پر دوستوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ ملا نے کہا، ملا نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم جاہل ہیں۔ تو یہاں بھی یہ جو بیان دیا ہے ابھی ملا نے، تو ملا سب سے پہلے اعتراف کرے کہ ہم بے وقوف ہیں، ہمارا سارا ٹبر بے وقوف ہے، ہم سارے پاگل ہیں، ان باتوں کا اعتراف کرے، پھر وہ کسی سید کی طرف منہ کرے۔ پہلے منہ تے دھو ملا تو اپنا، پہلے وضو کر کے آ، یزید دی ٹٹی دیاں تعریفاں کرنا لیا، منہ تک تو اپنا۔ اور میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا، کس بات پر تو مبالغہ کرنا چاہتا ہے؟ یزید کو بچانے کے لیے؟ اور اس کے ٹبر کو یعنی کمپنی کو بھی کہنا چاہوں گا کہ تم جو شاہ صاحب کو مبالغے کا چیلنج دے رہے ہو، کس بات پر دے رہے ہو؟ یزید کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ تو یاد رکھو تم یزید کے لیے میدان میں اترے ہو، اور تم حسین کے بچوں کو مقابلے میں بلاتے ہو۔ شرم نہیں آتی؟ شرم کدھر سے آئے گی ملا؟ تمہیں شرم کہاں سے آنی ہے؟ تمہاری شرم تو بیچاری کب کی مر گئی، اب تو بغیرتی ہی بغیرتی ہے، اس لیے تو ہم آپ کو امام البغیرت کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ تو یزید کے لیے ملا اتنا آگ بگولا ہوا ہے، غضبناک ہوا ہے، خشمناک ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی مبالغہ کریں گے۔ سب سے پہلے بے وقوف ہونا اپنا لکھ کر دو، اینڈ کمپنی۔ پھر اس کے بعد یہ لکھ کر دو کہ تم یزید کے حق میں یزید بچاؤ سکیم کا ٹھیکہ پورا کرنے کے لیے اب تم مبالغہ کرنا چاہتے ہو، اور بلاتے کس کو ہو؟ حسین کے بچوں کو، سادات کو، حسین کے غلاموں کو، حسینیوں کو۔ تو اب تو انشاءاللہ دنیا نے دیکھ لیا ہے، اور علماء بھی اس بات کو دیکھ اور سن چکے ہیں کہ ملا آخر شرم کی اس دیوار کو بھی پھلانگ چکا ہے کہ وہ سادات کو حسین کے دفاع پر، جو سادات حسین کا دفاع کر رہے ہیں، ان کو مبالغے کے لیے بلا رہا ہے اور آگ میں کودنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ملا نے یہاں پر اپنے اس بیان کے اندر یہ کہا ہے کہ مبالغہ جو ہے
وہ ہم کریں گے اور آگ کے اندر اتریں گے. تو سب سے پہلے ملا کو یہ چاہیے کہ ملا یہ ثابت کرے کہ یہ جو آگ کے اندر آپ کودنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر پہلے دلائل دیں کہ مبالغہ اس طرح ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے، کس بات پر ہوتا ہے. اس کے متعلق ہمارے فقہا نے، ہمارے علماء نے اس کے متعلق کیا لکھا ہے. اور اس وقت میرے پاس ہے یہ لسان العرب ابن منظور کی. تو اس سے ہم آپ کو جو ہے وہ دکھاتے ہیں کہ مبالغہ جو ہے اس کی کیا تعریف انہوں نے لکھی ہے. لکھتے ہیں وَمَعْنَى الْمُبَالَغَةِ أَنْ يَجْتَمِعَ الْقَوْمُ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ فَيَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِ مِنَّا. جب لوگوں کا کسی چیز کے بارے میں یعنی اختلاف ہو تو وہ ایک جگہ جمع ہو کر کہیں پر جمع ہو کر کہیں کہ ہم میں سے جو ظالم ہو فَيَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، جو ہم میں سے ظالم ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو. یہ لسان العرب کے اندر یہ تعریف کی گئی ہے. اب ملا کو یہ بھی چاہیے کہ ملا پہلے مبالغہ کی تعریف تو کرے نا کسی کتاب سے. کوئی کتاب کھولے، 4 کروڑ کی کتابیں ہیں جو تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھی ہیں. سب سے پہلے اس کے متعلق لوگوں کو بتائیں. پھر آپ آگ کی بات کرتے ہیں، آگ میں جانے کی بات کرتے ہیں تو ملا اس سے پہلے شاید آپ کو یاد نہ رہا ہو تو ہم آپ کو یاد کرانا چاہتے ہیں. فیصلہ آباد والے سعید احمد اسد صاحب کے ساتھ آپ کی بات ہوئی مبالغہ کے حوالے سے، اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اتنے عرصے کے بعد سعید احمد اسد آنکھوں سے نابینا ہو جائے گا، اندھا ہو جائے گا. 1 مہینہ غالباً آپ نے وقت دیا تھا، اگر آپ نے 1 سال بھی دیا ہے تو سعید احمد اسد تو آج بھی فیصل آباد میں ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہیں اور ان کو آپ سے زیادہ نظر آتا ہے. پھر کیا وجہ ہے؟ آپ تو پہلے سے ہی مبالغہ جو ہے ہار چکے ہیں، شکست کھا چکے ہیں. کئی میدان وہ آپ اپنا فاتح ہونا بتا رہے تھے نا آج، تو آپ اتنی شکست کھانے والے ہیں کہ سعید احمد اسد سے بھی آپ شکست کھا چکے ہیں مبالغہ میں. آپ نے کہا اندھا ہو جائے گا، وہ نہیں ہوئے، تو آپ تو جھوٹے پڑ گئے ہیں. تو اب اگر آپ کو آگ میں کودنے کی شوق ہے آپ کو، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یزید ٹھیک ہے اور حسین خطا پر تھے کربلا میں، جیسا کہ تم نے اپنی تقریروں میں کہا ہے، اور یزید کے پاس جانے کا ارادہ کیا اور بیعت کرنے کا ارادہ کیا اور سکھے کی میں کہا کہ بیعت کر لی تھی، تو پھر ایسا کرو ملا، آگ جلاؤ اور یزید کے دفاع میں آگ کے اندر گھس جاؤ، اتر جاؤ آگ میں. اگر تم سچے ہوئے، حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا، اگر تم سچے ہوئے تو تم بچ جاؤ گے، ہم سب لوگ تیرے مرید ہو جائیں گے. اور اگر تجھے آگ جلا دے، اور یقیناً تجھے آگ جلا دے گی اور تجھے تیرے ڈیڈی یزید کے پاس بھیج دے گی، تو پھر جب تو یزید کے پاس پہنچ جائے تو دنیا تو ویسے دیکھ لے گی کہ حسین کے ماننے والے سچے ہیں. تو پھر اس طرح آگ میں اتر. پھر تو کہتا ہے فلانا بندہ، وہ پتہ نہیں نسیم ہے، وہ شاہ صاحب ہیں، فلانے جائیں گے. اچھا امام حسین کو خطا پر تو کہے اور آگ میں کوئی اور اترے؟ نہیں ملا، تو میدان میں اتر، تو آگ میں اتر. تو نے جو 10 من کی پگ سر کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اس کو آگ لگائی جائے، پھر دیکھتے ہیں کدھر کو بھاگتا ہے تو، تیری یزیدیت کیسے نکلتی ہے، اور تو کس منہ سے یزید کا پھر نام لیتا ہے اور دفاع کرتا ہے اور مبالغے کا چیلنج کرتا ہے. پھر اس میں تو نے جھوٹ بھی بولے جن کو شاہ صاحب نے بالکل آشکار اور بے غبار کیا ہے.
اور جھوٹ اور ملا فضل اینڈ کمپنی اے پین پرا نے پین پرا اتنے بڑے کذاب ہیں، دجال ہیں، دجل کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اور میں بڑی خوشی ہوئی کہ شاہ صاحب نے آج ان کو ان کی زبان میں جواب دیا ہے. کیوں کہ شاہ صاحب کا جو پہلا کلپ تھا اس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ میں ان کے متعلق کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن اس امام البغیرت نے اتنی بغیرتیاں کی ہیں کہ شاہ صاحب کا نام بگاڑا، یزید کا اس نے دفاع کیا، اور مقابلے میں حسین کے بچوں کو بلایا. کبھی مدثر شاہ صاحب آ جائیں، مزمل شاہ صاحب آ جائیں، مراتب شاہ صاحب آ جائیں، فلاں شاہ صاحب آ جائیں. کیوں ملا؟ کھاتا تو حسین کے صدقے میں ہے، جلسے تو حسین کے نام پہ کرتا ہے، اور بچاؤ سکیم تیری یزید کی ہے. تو میں پھر کہوں گا، سب سے پہلے اپنا بے وقوف ہونا لکھ کر دے. اینڈ کمپنی ملا مروان ہو، ملا شیطان ہو، ملا شمر ہو، یا ملا ابن سعد ہو، یا وہ حرام آباد والا پیر شفیع ہو. شاہ صاحب نے آج فرمایا نا کہ اگر ملا فضل ان کے بندوں میں سے کسی کا انتخاب کرے گا، یہ کہے گا کہ شاہ صاحب آئیں موالا میں، تو پھر شاہ صاحب بھی اس بات کے حقدار ہیں کہ وہ تمہیں کہیں حرام آباد والا پیر شفیع باہر نکلے، اس کا پتر حاجی ثناء اللہ باہر نکلے، ذرا وہ اپنی پیری دکھائیں، ذرا وہ اپنی غوثیت دکھائیں، ذرا اپنی وہ ولایت ظاہر کریں، پتہ چل جائے کہ ان کے اندر کتنی ولایت ہے اور تم لوگ کے اوپر کتنا ان کا رنگ چڑھا ہے. آج دن تک جس بندے کو تم سامری جادوگر کہتے رہے ہو، آج تمہارے لیے وہ غوث ہے، آج تمہارے لیے وہ بہت بڑا کتب ہے، زمانے کا بہت بڑا ابدال ہے. تو شرم حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. لگتا ہے جب سے تم نے ٹھیکہ سنبھالا سارا کچھ دے بیٹھے ہو، سارا کچھ. اور ہم نے یہ غلطی آپ کی واضح کی ہے. ایک تو تمہارا ملا سلام ٹھیک نہیں ہے، دوسرا ملا تمہاری گنتی ٹھیک نہیں ہے. کبھی تو کہتا ہے 1000 بندہ بنو امیہ کا، کبھی تو کہتا ہے 61 ہجری، کبھی تو کہتا ہے 17 اگست. اور ملا اور نہ صحیح، اور پیر شفیع کے داماد اس ماسٹر سے ٹیوشن پڑھ لے، کچھ نہ کچھ تو تیرا بھلا ہو جائے گا. ٹیوشن پڑھ، ٹیوشن، پیر شفیع کے داماد سے ٹیوشن پڑھے، ان سے بھی فیضان لے. ABC بھی تجھے پڑھائیں گے اور تجھے گنتی بھی پڑھائیں گے. ملا گنتی پہلے پڑھ، سلام کرنا سیکھ. اور جتنے امام البغیرت ٹیم کے جتنے بغیرت ہیں وہ اسی طرح سلام کرتے ہیں. بہرحال ان کے سلام کو کیا رونا کسی نے. ان کا پیر شفیع کلمہ جو ہے وہ سیدھا نہیں پڑھتا، کہتا ہے لا الہ الا اللہ ہے، الا اللہ ہے. اور وہ ان کا جو دوسرا یزید ہے ابن سعد، جس نے رضائی سر کے اوپر رکھی ہے، اس کا بھی سلام ٹھیک نہیں ہے. وہ تو ان کے دڑبیچ مجھے بتاتے ہیں کہ اس کو تو نماز نہیں آتی. پیر شفیع کے بارے میں وہ کہتے ہیں ملک شفیع سندیلہ کو نماز نہیں آتی. ارے وہ شاہ صاحب سے مبالغہ کیا کرے گا. اگر آپ کو کچھ غیرت آ جائے اور آپ میدان میں اترنے کی کوشش کریں تو ضرور آپ پہلے اپنا کلمہ بھی ٹھیک کر لیں. اگر آپ حسین کے نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور اگر آپ کسی سید کے مقابلے میں جانا چاہتے ہیں تو بوتھی شوتی بال کر کے دو، کوئی وضو وغیرہ کرو جے. اگر تھانوں وضو شوضو دا بال آندا تے جے نہیں تو پھر میں آکھاں گا ٹیوشن پڑھ لو سارے. تسی سارے تھانوں ککھ پتہ نہیں ہے، ککھ پتہ نہیں ہے تھانوں. جھوٹ 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 جھوٹ، اور یہی تسبیح ہے تمہاری. اس لیے
پہلی بات جو تم نے کہی، ایک بات اس میں تم نے بلکہ یہ کہی ہے کہ ہم نے علم کے میدان میں دلائل اور بڑے براہین پیش کیے، ہم فاتح ہیں۔ وہ جو تمہارے دلائل ہیں نا، جو تمہارے براہین جو ہے نا، اس کا پردہ تو ہم نے الحمدللہ ایسے چاک کیا ہے، ایسا چکرا گیا ہے تو بھی اور تیرا ملا مروان بھی، کہ تیرا ملا مروان ہمارے اس کلپ کا جواب دے رہا ہے جو عطا محمد بندیالوی صاحب کے متعلق ہے، جو شوال کے مہینے میں ہم نے اپلوڈ کیا ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے تمہارا ملا مروان کہہ رہا ہے کہ میں تو نماز تراویح پڑھانے میں مشغول ہوں، عید آنے والی ہے۔ جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ محرم کا مہینہ ہے، مجھے تو یہ شک ہے کہ آج جو کلپ ہمیں موصول ہوا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ 17 اگست اور 8 محرم کی 8 تاریخ، اور بلکہ تو نے بولا ہے محرم الشریف۔ اگر تو اور تیرا ملا مروان غلطیاں نکالے گا نا ہماری، ہم تیری اتنی غلطیاں نہیں بلکہ ہم ایک الگ سے اس کو عنوان دیں گے، کہیں گے امام البغیرت کی بغیرتیاں، بغیرتی نمبر 1، بغیرتی نمبر 2، 3، 4، 5، اس طرح تیری اور تیرے پیر شفیع کی ہم 1000 تک لے جائیں گے۔ پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ نفس مسئلہ کو چھوڑ کر جو بندہ بھاگتا ہے پھر اس کا حشر کیا ہوتا ہے۔ اس لیے مبالغہ کرنے سے پہلے ثابت کر کے امام حسین نے یزید کے پیچھے نماز پڑھی تھی، یہ جھوٹ بولا ہے تم نے امام کے اوپر، ثابت کر۔ ابراہیم بن محمد کو تم نے حضرت مولا مرتضیٰ کا پوتا بتایا، ثابت کر۔ بلکہ آج ہمارے ایک فاضل دوست ہیں اسکلانی صاحب، اللہ پاک ان کو خوش رکھے، انہوں نے آج ایک تحریر لکھی ہے اور مجھے بھی بھیجی ہے، تو مجھے آج اس بات کا پتہ چلا ہے کہ تم تو کفایت اللہ سنابلی سے فیض لیتے ہو اور مشکل کشائی حاصل کرتے ہو، کہ یہ بات جو ابراہیم بن محمد کو ثقہ ثابت کرنے کی کوشش اور اس روایت کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش، اور اس سے امام زین العابدین کی بیعت کرنا یزید سے ثابت کرنے کی کوشش، تو تمہارا مرشد اعظم سنابلی کر چکا ہے۔ تو یہ تم 4 کروڑ کی کتابوں کا نام لیتے ہو اور مشکل کشائی حاصل سنابلی سے کرتے ہو، یزیدی سے کرتے ہو، تو ایسے تو ہم نہیں کہتے تھے کہ تم نے یزید سے فیضان لیا ہے۔ تو تم ہمارے ان باتوں کا جواب دو۔ پہلے چاہیے تو یہ تھا، تم علم کے میدان میں فاتح بننے کی جو کوشش کر رہے ہو، ہماری کس بات کا تم نے علمی جواب دیا ہے؟ تم نے سوائے گالیوں کے، تم نے سوائے بغیرتیوں کے کیا کیا ہے؟ اب بھی اگر تم مباہلہ کرنے کے حق میں ہو تو شاہ صاحب نے جو کہا وہ کرو، دیر کس بات کی ہے؟ جلدی کرو، پیر شفیع کو لے آؤ اور لکھ کر دو کہ تم سارا ٹبر بے وقوف ہو، اور لکھ کر دو کہ اب مباہلہ جو ہے ہم کریں گے، پیر شفیع بھی کرے گا، یہ بھی کرے گا اور پھر یہ بات بھی لکھ کر دو کہ تم یزید کے حق میں مباہلہ کرو گے، تو شاہ صاحب پھر مباہلہ کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم حسین کے بچے حسین کے حق میں مباہلہ کریں گے، اور دنیا دیکھے گی ہمیشہ فتح حسین والوں کی ہوئی ہے۔ یزید کا نام جیسے پہلے مٹا ہے، تیرا بھی ایسے ہی مٹے گا ملا، اور انشاءاللہ تیرا نام مٹنے والا ہے۔